أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما صدق الله العظيم۔ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ ہی کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کا نیکی کا سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کے ساتھ۔ قرآن مجید میں اس مضمون کی آیات بہت سے مقامات پہ آئی ہیں جن میں اللہ نے سارے رشتے گنوائے ہیں، اور اکثر مقامات پر اللہ رب العزت نے اپنے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا ذکر کیا ہے۔ اتنا اہمیت رکھتا ہے والدین کے حقوق کہ اللہ اپنے حق کے فوراً بعد ان کا ذکر کرتا ہے، اور اس میں اللہ لفظ احسان استعمال کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ صرف نیک سلوک کرو، لفظ احسان وہ سلوک ہوتا ہے جس سے انسان دل سے راضی ہو، خوش بھی ہو، ایسی نیکی دل سے راضی بھی ہو، دل سے خوشی بھی ہو، اور یہ سمجھے کہ میں نے بہت بڑا کارنامہ جو ہے وہ انجام دیا ہے۔ والدین کے ساتھ سلوک کی قرآن مجید میں بار بار تاکید اس لیے کی گئی ہے کہ ہر والدین جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں، یہ سکھانے کی ضرورت نہیں، یہ انسان کی فطرت کے اندر شامل ہے کہ بچوں سے انسان پیار کرے گا، بچوں کو پالے گا، پوسے گا، خیال رکھے گا، لیکن بچے والدین کا خیال رکھیں گے یہ فطرت میں شامل نہیں ہے، یہ سیکھنا پڑتا ہے، یہ شعوری طور پر کرنا پڑتا ہے۔ بچے والدین سے جو پیار وصول کرتے ہیں وہ واپس والدین کو نہیں لوٹاتے، وہ واپس اپنے بچوں کو لوٹاتے ہیں۔ اس لیے اللہ قرآن مجید میں بار بار اس بات کی تاکید کر رہا ہے کہ شعوری طور پر تمہیں یہ کرنا ہے، والدین کے ساتھ احسان تمہیں ویسے نہیں آئے گا، فطرت نہیں کہے گی، تم خود سیکھ کر اس کو کرو گے، اور کرو گے تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں جو ہے اس کا اجر پاؤ گے۔ اور اس کے ساتھ باقی جو رحم کے رشتے ہیں، باقی جو رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ بھی نیکی کی تلقین کی گئی ہے، اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ۔ اب اس آیت کے اندر ان کے ساتھ پڑوسیوں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، وہ پڑوسی جو آپ کا رشتہ دار بھی ہے، یعنی اس کے دو حق ہیں، یعنی آپ کے پڑوسی میں وہ آپ کا رشتہ دار بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، ایک رشتہ دار ہونے کا حق ہے اور ایک پڑوسی ہونے کا حق ہے۔ والجار الجنب، اور ایک اجنبی پڑوسی، یعنی جو رشتہ دار نہیں ہے ایسے پڑوسی ہے، اس کا ایک حق ہے۔ والصاحب بالجنب، اور آپ کا ہم نشین، آپ کا ساتھی، یعنی جو وقتی طور پر آپ کا ساتھی بنتا ہے، جیسا مسجد میں ہم ساتھی بن جاتے ہیں، یہ وقتی طور پر ساتھی ہے۔ کولیگ آپس میں دفتر میں بیٹھتے ہیں، یہ وقتی طور پر ساتھی ہے۔ کسی لمبے سفر پہ آپ نکلتے ہیں تو وہ وقتی طور پر ساتھی ہیں، ان کا خیال بھی رکھنا ضروری ہے۔ خیال کیا گیا ہے کہ وہ بھی آپ کے ساتھی، وہ بھی آپ کے پڑوسی ہیں۔ اب ذرا اس بات پہ غور فرمائیں، آپ بہت سے مفتیوں سے یہ بات سنیں گے، بڑے بڑے مفتی یہ بات کرتے ہیں کہ جی بہو کے ذمے یہ نہیں ہے کہ شوہر وہ سسر کی خدمت کرے، سنا ہوگا آپ نے، اور آج کل اس بات کو بڑی شہرت دی جا رہی ہے۔ جو مذہب ایک اجنبی پڑوسی کے ساتھ اتنی اہمیت تاکید کرتا ہے تو وہ کیا گھر کے بہو کو تاکید نہیں کرے گا؟ یعنی ایک ایسی فضول بات ہے جس کو بڑھایا جا رہا ہے اور معاشرے میں پھیلایا جا رہا ہے۔ جو مذہب اس بات کی بھی تلقین کرتا ہے کہ ایک اجنبی پڑوسی کے ساتھ اور ایک ہم نشین کے ساتھ جو آپ کا کولیگ ہے
2-4 घंटे में आपका साथी बनता है, उसके साथ भी अच्छाई की ताकीद की गई है। तो ये एक अंडरस्टूड बात है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। बहू तो घर का हिस्सा है, वो तो उस घर की बेटी है, अब उसकी तो जिम्मेदारी बन गई है। अब उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये उसको एक तफसील बताता है, शरीयत तफसील बताता है। ये एक अंडरस्टूड बात थी। जिस तरह बेटियों के ज़िम्मे है, वो भी उसको भी रिश्ता बेटी का बन गया है, उसके ज़िम्मे भी है वो करे। इसलिए कुरान मजीद ने, अहादीस ने इसकी तफसील नहीं बताई कि जो बातें अंडरस्टूड होती हैं कुरान उनको बयान नहीं करता, वो इंसान की तबीयत में शामिल होती हैं। इसी से आप अंदाज़ा लगाएं, कुरान तो जानवरों के हकूक़ बयान करता है, क्योंकि जानवरों हकूक़ नहीं बयान किए, अहादीस के अंदर हकूक़ आए हैं। तो वो ससुराल जो हैं, सास और ससुर जो क्या जानवरों से भी दे गुजरे हैं कि वो उनका ख्याल ना रखे। तो ये एक ऐसी अहमकाना बात है जिसकी कोई दलील मौजूद नहीं है। यानी कुरान और सुन्नत में ऐसी बातें हैं, कुछ हदीसें बयान कर देते हैं, वो हदीसें कानूनी हदीसें, कानून है, यानी कानूनी तौर पर, यानी कानूनी तौर पर ये कहा जाएगा कि जो बंदा पढ़ता है ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो वो मुसलमान है। लेकिन क्या वो सच्चा मुसलमान है? ये नहीं कहा जाएगा। यानी एक दफ़ा कलमा पढ़ मुसलमान तो कहा जाएगा, इसमें तो कोई इनकार नहीं कर सकते, लेकिन क्या वो सच्चा मुसलमान है, हकीकी है, जन्नत में जाने वाला है, अल्लाह के यहाँ दर्जात पाने वाला है, ये फैसला नहीं होगा। इसी तरह जो रिश्ते हैं, रिश्तों का फैसला भी मामलात से होता है, इखलाकियात से होता है, कानूनी मुशगाफियों से नहीं होता। यदि बाप अब जो है बेटे से कहेगा बस मेरा तो दायरा ये है, बेटा बाप से कहते मेरा तो दायरा ये है, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके अंदर अपने दायरों से आगे बढ़कर निकल कर ये सारा काम करना पड़ता है। ये आयत उस ज़िम्मे में बड़ी रहनुमाई करती है कि शरीयत हमारी अजनबी पड़ोसी, दूसरे पड़ोसी और वक्ती तौर पर 2-4 घंटों के लिए जो आपका साथ बन जाता है, उनके भी हकूक़ का ख्याल रखती है। तो ये इसका क्यों ना ख्याल रखेगी। वब्न सबील, और मुसाफिरों का ख्याल रखो। वमा मलकत ऐमानुकुम, और तुम्हारे जो कनीज़ और ग़ुलाम हैं उनका ख्याल रखो। जो कनीज़ और ग़ुलाम तो आज के ज़माने में मौजूद नहीं है, इससे उलमा ने इस्तेंबात किया है कि अपने मुलाज़मों का भी ख्याल रखो और अपने एम्प्लॉइज़ का जो है उनका भी ख्याल रखो। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तारन फ़खूरा, फरमाया कि अल्लाह जो है किसी इतराने वाले को और शेखी भगाड़ने वाले को अल्लाह पसंद नहीं करता। अल्लज़ीन यबख़ुलून, और वो लोग जो बुखल करते हैं, व यअमुरून अन्नास बिलबुख्ल, और दूसरों को भी बुखल सिखाते हैं। बुखल क्या होता है? बुखल ये होता है अपनी ज़ात पर सारे खर्च करते हैं। बुखल होता है दूसरों पर खर्च ना करना, अपनी ज़ात पर खर्च करना कोई कमाल नहीं है। तो जानवर भी खाते पीते हैं, अपना ख्याल तो सारे रखते हैं। बुखल ये होता है कि दूसरों का ख्याल ना रखा जाए, अपने साथियों का ख्याल ना रखा जाए, जिस मुआशरे में आप रहते हैं उनका ख्याल ना रखा जाए। फरमाया कि वो बुखल करते हैं और दूसरों को भी बुखल की तरगीब देते हैं, सिखाते हैं। वयक्तुमून मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़्लि, और अल्लाह ने अपने फजल से जो नेमतें उनको दी हैं उसको छुपाते हैं। इस नेमत में दौलत भी शामिल है, इस नेमत में आपका इल्म भी शामिल है। जो भी नेमतें अल्लाह की तरफ से दी हैं उनका मुनासब इजहार, मुनासब ज़रूरी है। इससे आगे बढ़ेंगे तो वो इतराने में आ जाएगा, शेखी में आ जाएगा, वो तकब्बुर में आ जाएगा, रियाकारी के अंदर आ जाएगा। लेकिन ना उसको छुपाया जाए और ना उसका डंडोरा पीटा जाए। एक मुनासब इज़हार, यानी अगर आपके पास इल्म है तो उसको जहाँ भी आप चाहते हैं उसको खर्च करें, लोगों को बताएं ताकि वो बात फैले। अगर आपके पास दौलत है तो उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। तो ये छुपाने को भी अल्लाह ने जुर्म करार दिया है। वअअतदना लिलकाफिरीना अज़ाबम मुहीना। ज़रा गौर फरमाएं, बात तो बुखल से शुरू हुई थी, ख़त्म किस पे हुई है कि हम काफिरों के लिए बड़ा दर्दनाक अज़ाब है। गोया के जो बुखल करते हैं, गोया के जो अपनी नेमतों को छुपाते हैं, गोया के जो अपनी नेमतों को अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, गोया के कुफर तक पहुँच जाते हैं। इसलिए आयत इस पे ख़त्म हो रही है। वल्लज़ीन युनफ़िक़ून, और जो लोग खर्च करते हैं, अम्वालहम, अपने माल, रिया अन्नास, लोगों को दिखावे के लिए। वला युमिनून बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर, तो वो गोया कि अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान नहीं रखते। कल क़यामत के दिन हदीस में आता है कि अल्लाह फरमाएगा कि दुनिया में जिसके लिए जो अमल तूने जिसके लिए किया था, आज इसका बदला भी उसी से ले ले। रियाकारी को शिर्क खफी कहा गया है। एक शिर्क जली है, शिर्क जली है कि 2 अल्लाह है, 3 अल्लाह है, ये तो कोई मुसलमान नहीं मानता, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन रियाकारी है, और रियाकारी को शिर्क खफी कहा गया है। तो रियाकारी में इंसान को दूसरों की खुशी और खुशनुदी मकसूद होती है, तो अल्लाह उसका बदला भी उसी से दिलवाएगा। और क़यामत में तो अल्लाह के अलावा कोई बदला देने वाला होगा नहीं, किसी के पास कुछ नहीं होगा।
اور جو یہ کرے گا وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانَ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، فرمایا وہ جو ایسا کرے گا وہ شیطان کا ساتھی بن جائے گا۔ جو شیطان کا ساتھی بن گیا تو شیطان کا ساتھی کتنا ہی برا ساتھی ہے۔ گویا یہ عمل ریاکاری کا عمل اپنے آپ کو شیطان کا ساتھی بنانا ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ یہ اظہار افسوس کا جملہ ہوتا ہے، یعنی اللہ افسوس فرما رہے ہیں انسانوں پر، انسانوں کو کیا ہو گیا ہے، لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، کہ کاش یہ اللہ پر یوم آخرت پر سچے دل سے ایمان لاتے، یہ اللہ پر روز آخرت پر سچے دل سے ایمان لاتے۔ سچے دل سے ایمان کیا ہوتا ہے؟ وہ اس ایمان کا اظہار ہوتا ہے آپ کے اعمال میں۔ اگر اعمال میں اظہار نہیں ہو رہا اور آپ کہتے ہیں کہ آپ سچے مومن ہیں تو وہ مشکوک ہے، وہ معاملہ سارے کا سارا مشکوک ہے۔ یہ لازمی ہے کہ اگر ایمان کے اندر برتن بھرا ہوا ہے تو لازمی ہے کہ باہر چھلکے۔ اسی طرح اگر دل کے اندر ایمان بھرا ہوا ہے تو لازمی ہے کہ اعمال کی صورت میں ظاہر ہو، اگر نہیں ظاہر ہوتا تو پھر اس کا دعویٰ مشکوک ہے۔ فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا، یہ اللہ اور آخرت پر صحیح طریقے سے ایمان نہیں لاتے۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور جہاں پر اللہ نے جو رزق ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ نہیں کرتے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، فرمایا کہ اللہ ان سب سے خبردار ہے، جاننے والا ہے، علم رکھتا ہے، اور اگر علم رکھتا ہے تو پھر اللہ اس کے مطابق ان کا فیصلہ بھی آخرت میں کرے گا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، فرمایا اللہ تو وہ ذات ہے جو ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتی، جو ایک ذرہ برابر بھی کسی کا حق نہیں مارتی، نہ ادھر نہ ادھر، یعنی نہ جنت کے معاملے میں نہ جہنم کے معاملے میں، نہ گناہوں کے بارے میں نہ ثواب کے بارے میں، کسی کا کوئی حق نہیں مارا جائے گا۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر تم ایک نیکی لے کے آؤ گے نا، یضاعفھا، اللہ اس کو بڑھاتا رہے۔ اللہ، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ بدی لاؤ گے، برائی لاؤ گے تو وہ اتنی ہی شمار کی جائے گی۔ ایک نیکی لاؤ گے تو نیکی کے خلوص کے مطابق کم از کم تو 10 گنا اجر دیا جائے گا، لیکن جس کے لیے اللہ چاہے گا بے شمار بڑھا دے گا۔ یہ بھی قرآن میں آتا ہے، یعنی جس کے لیے اللہ چاہے گا اس کو بے شمار بڑھا دے گا، اور اللہ کا بے شمار تو پھر اللہ کا بے شمار ہے۔ جس طرح اللہ لا انتہا ہے، کوئی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا، تو اللہ کا بے شمار بھی پھر وہ اس کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ کریم جو ہے کسی کا ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ اگر تم ایک نیکی لے کے آؤ گے، یضاعفھا، اللہ اس کو بڑھائے گا، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِیمًا، اور تمہیں اپنے پاس سے بھی بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ یعنی نیکیوں کے بارے میں تم کمی نہ کرنا، اپنی کوشش پوری کرنا، اللہ تمہاری نیکی کو بھی بڑھائے گا اور تمہیں اپنے پاس سے پھر مزید بھی عطا فرمائے گا۔ میں نے حدیث سنائی تھی نا جمعہ کے اندر کہ اللہ سب سے آخری جنتی کو کہے گا کہ جا اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت لے لے، اور وہ بندہ کہے گا اللہ تو مجھ سے مذاق کرتا ہے، وہ ہنسے گا، اللہ بھی اس بات پہ ہنس دیے، حضور بھی اس بات پہ ہنس دیے، بندہ کہے گا اللہ تو مجھ سے مذاق کر، اللہ کہتے ہیں میں مذاق نہیں کرتا، میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یعنی ہر بندے کو اتنی بڑی جنت دینا میرے لیے تو مشکل نہیں ہے، میرے تو کن فیکون ہے، مجھے تو کہنا ہے، ہر چیز ہو جانی ہے، تو اللہ پاک ہمیں بھی نصیب